جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر آمین۔ آج کا باب جو ہے یہ 8واں باب ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو اس 8ویں باب کے متعلق اگر کچھ مطالعہ کیا ہے آپ لوگوں نے تو خلاصہ اگر بتا دیں ایک ایک کر کے تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی اچھا، یہ عوالم کلی وجود 8واں باب ہے، اور اس میں عوالم کی اقسام بتائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہ بتایا ہوا ہے کہ جی عوالم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے طول میں، مطلب وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورٹیکلی ایک عالم، پھر اس کے اوپر دوسرا عالم، پھر اس کے اوپر دوسرا عالم، اس طرح سے پائے جاتے ہیں۔ اور ایک عالم جیسے عالم طبعی ہے، تو عالم طبعی میں پائے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ایک ہی لیول پر کنسیڈر ہوں گی، مطلب ایک دوسرے کے عرض میں کنسیڈر ہوں گی۔ مجھے اس کی سمجھ آئی۔ پھر اس میں انہوں نے عوالم بتایا ہوا ہے وجود انسانی کے حوالے سے، پھر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وجود انسانی کے ایک تو اس کا مرتبہ طبیعت ہے، مطلب فزیکل اس کی جو ہے ایگزسٹنس وہ ہے۔ دوسرا مرتبہ مثال ہے قوت خیال، اور تیسرا مرتبہ قوت عقل ہے، جو کہ یہ 3 عوالم بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو مرتبہ ہے وہ پھر صرف عالم طبعی وجود نہیں ہے اس کا، مطلب عالم طبیعت میں اس کا صرف وجود نہیں ہے، اس کو وجود دینے والی اس کی جو علت ہے وہ اس سے اوپر کے جو عوالم ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ اور ان عوالم کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کشف و شہود کا سہارا لینا پڑے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے اس میں۔ جی پھر ایک اس میں عالم کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ عالم سے کیا مراد؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی عالمین کا رب ہے، ویسے تو عام ذہن یہ ہے کہ 2 عالم ہیں، دنیا و آخرت، لیکن جو ہے نا وہ فلسفہ کے لحاظ سے عوالم کی بہت سارے ہیں، لیکن عالم کا معنی اور عالم کی تعریف جو فلسفہ میں کی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اس میں نے بیان کی تھی، اگر وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عالم سے مراد وہ موجودات ہیں جس سے نظام ہستی کا ایک خاص مرتبہ درجہ و درجہ، مطلب موجودات کا جو ایک اس کی کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک کیٹیگری کی جو موجودات ہیں ان کو ایک عالم کہیں گے۔ نہیں، مراد یہ نہیں ہے کیٹیگری، مراد یہ ہے کہ ویسے کائنات میں فقط وجود ہے، وجود مطلق، تو وجود مطلق، ہستی مطلق، تو ہر وجود کا اور ہستی کا ایک درجہ ہے، درجات ہیں، وجود کے درجات ہیں، تو ہر وجود کا ہر ایک خاص درجہ وہ ایک خاص عالم رکھتا ہے، جس نے نظام ہستی کا ایک خاص درجہ پر کیا ہوا ہے، لہذا اس کو ایک عالم کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے عالم ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں فاضل صاحب آگے آپ ویسے بھی بیان تو اس کا شروع کریں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ یہ درجات جو ہیں یہ کس لحاظ سے ہیں؟ مطلب جب کہتے ہیں کہ ایک درجہ ہے، بلند درجہ ہے، پھر اس سے کم تر درجہ، اس سے کم، تو وہ کس چیز کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، جس کے ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے عالم طبیعت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے نچلا درجہ ہے، یہ ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں یہ تو ہے، ہم نے یہ جو عوالم میں ان کو ہم نے اوپر عنوان دیا ہے کلی عوالم کلی وجود، وجود کے کلی عالم جو ہیں وہ ہیں، لیکن جزئی عالم بہت زیادہ ہے۔
یہ فقط کلی عوالم ہے جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ 4-5 ہیں، وگرنہ جزئی عوالم بہت زیادہ ہے، اور یہ جتنے کلی عوالم ہیں، ان میں سے ہر عالم میں کئی عالم ہیں، ہر عالم میں کئی عوالم ہیں۔ کیونکہ ہر عالم میں ہر موجود نے وجود کا خاص درجہ پور کیا ہوا۔ انسانوں کا اپنا عالم ہے، حیوانوں کا اپنا عالم ہے، جنات کا اپنا عالم ہے، فرشتوں کا اپنا عالم ہے۔ مثال کے طور پہ چلو فرشتے تو اوپر والے عالم، یعنی اسی عالم مادہ اور عالم طبیعت میں بھی ہر موجودات کے خاص عالم ہے، خاص ایک ہستی کا ایک درجہ ہے ان کا، تو وہ ان کا عالم شمار ہوتا ہے۔ ہستی کا ایک خاص موجودات کا ہستی کا ایک خاص درجہ ان کے لیے عالم کہلاتا ہے۔ لہذا ان کلی عوالم میں سے ہر عالم کیا ہے نے ایک خاص ان کلی عوالم میں سے ہر عالم میں کئی جزئی عوالم موجود ہیں۔ اب بات واضح ہوئی؟ جی جی، کچھ کچھ ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے بیان کر دیا ہے، زبیر صاحب یا مظہر صاحب وہ ان میں سے کوئی بیان کر دے تاکہ۔ سر میں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایک سوال یہ تھا، یہ ہم مختلف اوقات میں ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کا جو ارسطو کے جو وہاں سے بھی کچھ مستعار ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو اس کے جو لیولز ہیں وہ 10 بتائے جاتے ہیں یا جو بھی جتنے بھی ہیں، تو صدرہ اپنا ملا صدرہ کے نزدیک اس کی کیا ترتیب فرق ہے ابن عربی سے، یا یہ وہی عوالم ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے 4 ہم نے ذکر کیے ہیں جو کہ بڑے بڑے مطلب موٹے موٹے جو ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو دونوں کو دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ عوالم ہیں، ابن عربی نے بھی بیان کیا ہے، ملا صدرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ابن عربی نے ان کو حضرات خمس کا نام بھی دیا ہے، اس میں انسان کامل کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو جامع جمی عوالم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سارے عوالم انسان کے وجود سے نکلے ہیں، جو انہوں نے بھی اشارہ کیا، ملا صدرہ نے بھی۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وہ جو ارسطو ہے نا، ارسطو وہ تو ان کی وہ بات مقولات عاشرہ ہے، وہ کائنات کی شناخت کی کیٹیگوریز ہے۔ شناخت جو ہے نا، وہ کائنات کی شناخت ان کے اوپر مبتنی ہے۔ یہ خود کائنات ہیں، خود عالم ہے، عالم کی بات ہو رہی ہے، عوالم کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں اور ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس بحث میں۔ تو سر وہ انہیں عقول آپ نے شاید اس کو پھر نام دیا تھا کہ وہ ہیں، تو اس میں ابھی آپ نے نہیں، بڑی وہ دیکھیں، وہ تھا عقول اشرا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کائنات سے جب اللہ تعالیٰ سے جو اس کی صادر ہوئی تھی، وہ عقل اول، سب سے پہلے عقل اول، پھر عقل دوم، سوم، چہارم، پنجم، اور پھر آخر میں عقل فعال دہم، جس کو 10واں عقل ہے۔ اس عقل فعال جو ہے، اس نے پھر آ کے کائنات آگے، یعنی یہ اس کائنات اور اس خدا اور فرشتوں کے درمیان وہ عقل فعال واسطہ ہے۔ وہ ایک ابن فارابی اور کیا کہتے ہیں ابن سینا؟ ابن سینا اور ان لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ تھا۔ جی ہاں، ارسطو والی بحث اور تھی، وہ بحث اور ہے، اور یہ بحث اور ہے، تینوں کا آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے، یعنی تین بحثیں آپس میں فرق کرتی ہیں۔ سر آپ نے یہ یہ بڑی جو بحث ہے یہ جی، کائنات کے کلی عوالم کی بحث ہے۔ تو یہ آپ نے بات جو کی کہ ارسطو جو ہے وہ کائنات کی شناخت کے متعلق وہ بات کرتا ہے، اور یہ کائنات، اسے کس طرح سے ہم دیکھیں خود گے پھر؟ کائنات کی بحث ہو رہی ہے۔
خود کائنات کی کتنی کائنات ہیں. کائنات جو ہے نا وہ ایک کائنات، ہم اردو میں کائنات ہی کہیں گے، عربی فارسی میں کہیں گے عالم. تو یہ کائنات ہے، فرشتوں کی کائنات ہے، عالم عقل ہے، عالم برزخ ہے، عالم مادہ ہے، عالم الوہیت ہے، یہ ساری کائنات ہیں. تو یہ کلی کائنات، ہر کائنات میں جزئی کائنات، عالم عوالم موجود ہے. ہر ہر وجود ہر موجود کے ہر موجود نے کائنات میں ایک خاص ہستی کے ایک خاص درجے کو پر کیا ہو. وہ اس موجود کے لیے ہستی کا وہ خاص درجہ عالم کہلاتا ہے. اور اس کا سر جو سبا سماوات جو ہیں 7 آسمان، اس سے اس کو کس طرح جوڑیں گے یا نہیں جوڑنے کی ضرورت؟ اس سے ان کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آگے ہم اس میں بحث کریں گے کہ وہ 7 آسمان کا کہاں فٹ ہوتی ہے. وہ جڑتی ٹھیک. ہے. ہاں پھر سر آپ پھر بتائیے، میرے خیال میں اب میرے خیال میں کافی اس پہ اب آپ اس پہ آپ کے روشنی خیال میں ڈالیں مدر مزید. صاحب سے یاور تھوڑا صاحب اگر مزید کچھ کہنا چاہیں، نہیں تو پھر آپ بتائیے. میں بھی پہلے پڑھ نہیں سکا تھا جو. جی سر پہلے مطالعہ نہیں کر سکا تھا. آپ شروع کیجیے. اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین. اچھا اس پورے چیپٹر میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہم نے عالم کی تعریف کی ہے کہ عالم کیا ہے، تاکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالمین کا رب ہے تو عالم، یا ہم کہتے ہیں کلی عوالم، عالم کی جمع عوالم، تو یہ عالم سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ہم نے فلسفہ کی اصطلاح میں عالم سے مراد اور عالم کی تعریف کیا. کہتے ہیں عالم سے مراد وہ موجودات ہیں جن سے نظام ہستی کا ایک خاص مرتبہ درجہ بدرجہ پورا ہے. اچھا یہ ایک عالم کی تعریف ہے. لیکن اس عالم کی تعریف میں ایک چیز جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم ان عوالم میں جو موجودات ہیں، ہر عالم کی موجودات ہیں، تو ان عوالم میں جو موجودات ہیں وہ موجودات ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، طول میں نہیں، اور یہ کائنات ایک دوسرے کے طول میں ہیں. اچھا یہ ایک اصطلاح ہے، طول و عرض. یہ علم منطق میں، فلسفہ میں اور علم اصول میں بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں فاعل طولی اور فاعل عرضی، یا کہتے ہیں فلاں چیز فلاں کے طول میں ہے اور فلاں چیز فلاں کے عرض میں ہے. طول، اور اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھا دیں طول کیا ہے اور عرض کیا ہے. طول یعنی یہ جو سیڑھی ہے نا، سیڑھی کے جو زینے ہیں، ہر زینہ دوسرے کے طول میں ہے، چونکہ ایک زینے کے اوپر دوسرا ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا ہے، تیسرے کے اوپر چوتھا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہر زینے کے اوپر دوسرا زینہ ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا چوتھا، تو یہ سارے زینے ایک دوسرے کے طول میں ہیں. لیکن اسی سیڑھی کے مقابل میں دوسری سیڑھی کھڑے کر دیں تو کہا جائے گا کہ یہ سیڑھی فلاں سیڑھی کے عرض میں ہے، یہ سیڑھی فلاں کے عرض میں ہے. سر اس کو ہم اب اگر یہ بات یہ لیئرز یا لیولز کی پھر بات ہو رہی ہے غالباً، کہ ایک آپ لیئر اٹھاتے ہیں پھر، یا لیول سے ایک لیول سے دوسرے لیول سے تیسرے لیول، اس طرح ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے عالم ہیں، یہ عالم ایک دوسرے کے طول میں ہے. یہ جو کلی عالم ہے یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے، اور ان عوالم میں جو موجودات ہیں وہ ایک دوسرے کے عرض میں ہے. صحیح ہو گیا. طول میں ہے کیا مطلب؟ یعنی اوپر مثال میں یہ سمجھانے کے لیے اللہ ہے، اللہ سے نیچے عالم عقل ہے، عالم عقل سے نیچے عالم مثال ہے،
عالم مثال سے نیچے آخر میں عالم مادہ ہے. تو یہ سارے کے سارے عالم ایک دوسرے کے طول میں ہیں. بات واضح ہو گئی؟ جی جی بالکل. اچھا، موجودات جو ہیں وہ عرض میں ہیں. انسان ہم کیا ہے اس عالم مادہ میں؟ ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے جتنی موجودات ہیں ہم ایک دوسرے کے عرض میں ہیں. جتنی مخلوقات ہیں عرض میں، طول میں نہیں ہے. ہم کیونکہ طول میں ہم سے اوپر والی چیز طول میں ہے. ہم ایک ہی درجے میں سارے کے سارے موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری موجودات ایک دوسرے کے عرض میں ہیں اور خود عالم ایک دوسرے کے طول میں ہے. یہ سر ایک تھا دوسرا نقطہ. سر مگر جی بھی ہے کہ فرشتے بھی جی عالم سے تعلق ہے سر. انسان اور حیوان اور جن عرض میں ہونا یہ تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ فرشتوں کی اگزامپل لے لیں تو فرشتے تو ہم سے طول پہ ہے نا، وہ تو عرض پہ نہیں ہے. دیکھیں، فرشتوں کا اپنا، ہم نے کہا عالم عقل جو ہے وہ فرشتوں کا عالم ہے، وہ ہم سے جی اوپر ہے. تو عالم عقل کی وہ ساری مخلوقات جو ہوں گی وہ عرض میں ہوں گی، اور اسی طرح ہاں، عالم عالم مادہ کی عقل ساری کی ساری مخلوقات مخلوقات عرض میں. ایک دوسرے کے عرض میں ہیں. خود عالم ہاں عقل نیچے والے عالم کے لیے طول میں ہے، نیچے والے عالم اس کے طول جی میں ہے، یہی سمجھ. جیسے عالم ٹھیک ہے، مثال اور ہمارا عالم. تو اس کا یہ مطلب ہی ہوا کہ عالم عقل کی مخلوقات جو ہیں وہ عالم مادہ کی مخلوقات سے طول پہ ہیں، نہیں بیکاز نہیں، عالم عقل اٹ سیلف عالم، طول پہ ہے. دیکھیں وہ عالم اس کے طول میں ہے. ہر عالم اوکے کی موجودات اپنے لیے کیا ہیں؟ ہر عالم کی موجودات ایک دوسرے کے طول میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے عرض میں. موجودات عرض میں ہے، عالم ایک دوسرے کے طول میں ہے. بات واضح یہ ہوئی؟ بات نہیں فاضل صاحب، یہ بات واضح نہیں ہے. جیسے ابھی یہ مظہر صاحب کہہ رہے ہیں نا، مجھے بھی ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ایک عالم دوسرے عالم کے طول میں ہے، تو پھر ایک عالم کی موجودات بھی دوسرے عالم کی موجودات کے طول میں ہوں گی نا. اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. جی جی، طول. دیکھیں، یعنی وہ موجودات جو ہیں وہ اس کے طول میں ہے. عالم عقل کی موجودات اور عالم مثال کی موجودات، چونکہ وہ عالم جب اوپر ہے اور یہ نیچے ہے تو یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر عالم کی اپنی موجودات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے عرض میں ہے. جی جی، اب میرا خیال ٹھیک ہے ہے، واضح. اب کلیئر ہو گئی بات. ٹھیک ہے، یہ تھا دوسرا نقطہ. آپ کہتے ہیں سب سے پہلے اب فلاسفہ کے نزدیک عالم کون سے ہیں؟ پہلے عالم کو کرتے ہیں، پھر ہر ایک عالم کی ہم وضاحت پہ بحث کریں گے. کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے نزدیک ٹوٹل 4 عالم ہیں. ایک عالم الوہیت، پہلا عالم اللہ تعالیٰ کا، خداوند کریم کا عالم، اس کو کہا جاتا ہے عالم الوہیت. دوسرا عالم عالم عقل ہے، جسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں. یہ ملائکہ کا عالم ہے. تیسرا عالم عالم مثال یا عالم برزخ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے. اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو عالم برزخ ہے، یہ عالم حرکت، زمان، مکان تو اس میں نہیں ہے، زمان و مکان سے خالی ہے.
لیکن آثار مادہ اس میں موجود ہے. جسمانی ہے لیکن مادی نہیں ہے. یہ جسمانی ہے، جسم نہیں ہے، جسمانی ہے لیکن مادی نہیں ہے. چوتھا عالم عالم مادہ، جسے عالم ناسود کہا جاتا ہے. یہ ہیں چار عالم، یہ چار عالم، یہ ہیں چار عالم. سر یہ ذرا فرق بتا دیں تو کہ یہ جو چار جسم کا ہونا بھی ہوتے ہوئے مادی نہ ہونا، اس کی کیا مثال ہے؟ یہ کس طرح سے ہم سوچیں جی کہ یہ جو عالم مثال ہے، آپ نے کہا کہ وہ جسمانی تو ہے لیکن مادی نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم سوچیں گے؟ یعنی وہ جو جسم دیکھیں ہے وہ برزخ پہ، وہ فرق قسم دیکھیں کا جسم برزخ ہے. جو ہے عالم، دیکھیں برزخ عالم مادہ نہیں ہے، عالم برزخ جو ہے. لیکن وہاں پہ جب انسان مرنے کے بعد جاتا ہے تو جسمانی تو ہے، آثار مادہ ہیں. جس میں آثار ہوں مادہ کے وہ جسمانی ہے، چاہے اس کا جسم نہیں ہے. لیکن چونکہ آثار مادہ ہے تو آثار مادہ سے وہ جسمانی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. جیسے انسان کا جسم، انسان جب مرتا ہے قبر میں اس کو دفن کر دیتے ہیں تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. تو عالم برزخ میں جانے کے بعد اب اس کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، مادہ جو ہے مادی جسم. لیکن دوسری اس کے آثار جو ہے جسم کے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مٹی میں موجود ہوتے ہیں. لہذا وہ جسمانی ہے لیکن مادہ نہیں ہے. اس کو فارمز کہہ سکتے ہیں کہ فارمز جسم جو نہیں ہے لیکن جسمانی ہے. ہاں جی، مادی نہیں سو ہے اس لیکن جسمانی ہے. تو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ جو ارسطو کے ہاں فارمز کی اصطلاح یوز ہوتی ہے، آئی تھنک ارسطو کے ہاں یوز ہوتی ہے فارمز کی اصطلاح. تو عالم برزخ پہ فارمز ہے، یہ تو نہیں ہے یہ بات، یا وہ فرق چیز ہے؟ آئی تھنک حامد صاحب کی آواز، حامد صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ ہمیں دوبارہ ریکنیکٹ کر رہے ہیں جی شاید. جی، آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ اب آ رہی ہے، بیچ میں آئی تھنک کٹ گئی تھی. اچھا سر جی، کیا میرا فرما سوال یہ تھا، میرا سوال میں مثال اور عالم برزخ ایک ہی چیز ہے نا؟ جی عالم مثال جی ایک ہی چیز ہے. تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جسمانی ہے مگر ادھر مادہ نہیں، تو جسمانی سے فارمز وہ میں اور میں دیکھیں صورت ہے، فارم ہے، فارم صورت. جی صورتیں فارمز. تو اب مجھے جو ایک ہاں، اور میرا سوال تھا شکل کہ وہ ہے. جو ہاں جی جی اب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ارسطو کے ہاں پرفیکٹ فارم کی بات ہوتی ہے، آ، وہ اس کا وہ عالم برزخ یا عالم مثال یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے یا وہ فرق چیز ہے بالکل؟ وہ وہ ارسطو جو کی نہیں، مصطلح وہ افلاطونی افلاطون جیسے کی. افلاطون سوری، کی، ارسطو نہیں. افلاطون کی سوری، پلاٹو کی. یس. ہاں نہیں، اس کا بھی میں بتاؤں گا، اس سے فرق ہے جو ہے. وہ اوکے یہ نہیں ہے اوکے مصطلح افلاطونی، وہ چیز ہے. اوکے سمجھ گئی. دیکھیں ہم ایک ایک دیکھیں، ابھی میں نے وہ کیا، ہم ایک ایک عالم کو جب پڑھیں گے نا، ابھی ہم اس کے بعد ایک ایک عالم کی تشریح کریں گے، اس میں زیادہ تھوڑا سا وضاحت کروں گا عالم مثال کی. پہلے ہمیں یہ تین چار نقطے بتا دوں کہ پہلا نقطہ اب اس میں یہ ہے کہ یہ چار عالم ہے: عالم الوہیت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت. ٹھیک ہے، یہ چار ایک پہلا نقطہ، یہ چار عالم ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ چار عالم ایک دوسرے کے طول میں ہے. طول میں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر محیط ہے، احاطہ ہے. ہر عالم کا دوسرے عالم کے اوپر احاطہ ہے. اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے ایک شے ہے نا،
اس کے اوپر ایک کپڑا ڈانپ دیں، اس کپڑے کو پھر دوسرے کپڑے سے ڈانپ دیں، اس کو پھر تیسرے کپڑے سے ڈانپ دیں، اور تیسرے کو پھر چوتھے سے ڈانپ دیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے، اس پہ یہ احاطہ ہے، ہر عالم دوسرے عالم پر احاطہ ہے، محیط ہے، یہ عوالم ایک دوسرے کے اوپر محیط ہے۔ عالم الوہیت عالم عقل پر محیط ہے، عالم عقل عالم مثال پر محیط ہے، اور اسی طرح عالم مثال عالم طبیعت پر محیط ہے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کا جو عالم الوہیت ہے اس کا احاطہ کامل ہے۔ اچھا، اب یہ دوسرا نقطہ تھا کہ یہ چار عالم ایک دوسرے کے اوپر محیط ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، لہذا یہ نہیں ہے کہ ایک عالم ہے اور دوسرا عالم اور ان میں آپس میں کوئی جدائی فاصلہ ہے، وہ بات نہیں ہے۔ طول سے مطلب یہ ہے کہ ہر عالم دوسرے کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے، تو علت اور معلول آپس میں کبھی ان میں جدائی متصور نہیں ہے، جب علت ہے تو معلول ہے، جب معلول ہے تو علت ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ دوسرا جی جی نقطہ واضح۔ واضح ہو گیا جی؟ سر اگر اس کو میں ذہن میں اچھا، اگر میں دیکھنا سوچوں تو یہ ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ایک سرکل ہے، اس میں سب سے چھوٹے سرکل میں عالم طبیعت ہوگی، اس کے گرد ایک اور دائرہ بنا دیں تو عالم مثال ہوگی، اس کے ارد گرد ایک اور دائرہ بنا دیں تو عالم عقل، اور اس کے ارد گرد چوتھا دائرہ بنائیں تو عالم الوہیت، تو یہ پھر اس ہاں، طرح سے وہ ہو وہ جو جائے گا۔ چوتھا ہے نا وہ سب کے اوپر ہے، وہ سب کے اوپر ہے، یعنی ایک بڑی چادر ہے کہ جو اس نے سب کے اوپر جی، میں احاطہ نے تو کیا، چادر کو میں نے گول کر دیا نا، ایک میں بڑی نے اس کے چادر اندر جس نے سب کو ڈھانپ محیط کر دیا سب کچھ۔ ہم، جی جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ جی جی اب یہ دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ یہ تھا کہ ان میں سے دو عالم قطعی ہیں، یعنی قطعی اور یقینی اور مسلم ہے دو عالم، اور دوسرے دو عالم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وحی اور شریعت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اچھا، کون سے قطعی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک وہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ عالم طبیعت ہے، اس کے اوپر یہ واضح ہے، بدیہی ہے، اس کے اوپر دلیل کی اور ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک عالم، دوسرا عالم عالم الوہیت، وہ بھی قطعی اور یقینی ہے کہ اس کو ہم نے قطعی دلیلوں سے ثابت کیا ہے، قطعی عقلی فطری جو دلیلیں ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں، جس کو ہم نے ثابت پڑھ بھی چکے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کے اوپر ہمارے پاس ہر حوالے سے دلیلیں موجود ہیں۔ تو بس عالم الوہیت بھی قطعی ہے، اور عالم الوہیت سب سے اوپر، سب سے نیچے عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں عالم مادہ، یہ دو یقینی اور مسلم ہیں، ان دو کے درمیان عالم عقل اور عالم مثال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دو کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وحی اور شریعت کا سہارا لے کر ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، لیکن ان دو عالموں کو انسان کے وجود سے بھی استدلال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو سارے عالم اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دیا ہے، کہ عالمین کی جو خلقت ہوئی ہے وہ انسان کے مطابق ہوئی ہے، کہ اللہ نے انسان کامل خلق کیا، انسان کامل کے مطابق پوری کائنات خلق کی، کہ جو کچھ انسان کامل کے اندر موجود تھا پوری کی پوری کائنات جس کی تفصیل باہر ہے، وہ اس کا اجمال ساری تفصیل موجود تھی انسان کامل کے اندر۔ انسان کامل کے اندر جسم تھا تو عالم مادہ،
انسان کامل کے اندر وہ الہی وہ چیز تھی تو عالم الوہیت اسے ثابت کیا. انسان کامل کو اللہ تعالیٰ نے قوہ خیال دی، خیال سے عالم مثال ثابت ہو گیا. انسان کامل کے اندر عقل ہے تو اس کے مطابق اللہ نے عالم عقل خلق کر دیا. تو انسانی وجود سے بھی ان دو عوالم پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے قوہ خیال، تو قوہ خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عالم عقل خلق کیا، عالم مثال، اور عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عالم عقل خلق کیا. اور یہ دو عالم طبیعت تو خلق کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم طبیعت سے اوپر ہیں، ان کا درجہ اوپر ہے. تو ہمیشہ خلق کرنے والا علت ہوتا ہے، جسے خلق کیا جا رہا ہے وہ معلول ہے. تو علت وجود کے لحاظ سے اقوی، قوی اور مضبوط ہوتی ہے معلول سے. اور جب یہ دو عالم طبیعت سے بالاتر ہیں تو عالم طبیعت ان کو خلق نہیں کر سکتا. بس وہ ان کو خلق کر سکتا ہے کہ جس کا درجہ ان سے اوپر ہو. اور وہ کون سی ہے؟ وہ عالم الوہیت ہے کہ ان کا درجہ عالم عقل و مثال سے اوپر ہے. تو لہٰذا ان کو خلق کرنے والی ذات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں اس ذریعے سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. پھر ہم قرآن سے، وحی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جب آپ مریں گے، یہ اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک عالم برزخ ہے جب تک آپ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، اس کے اٹھنے تک عالم برزخ ہے. اچھا، عالم عقل کی بات کی تو فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتے موجود ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے خلق کیے ہیں جو پورا نظام چلا رہے ہیں پوری کائنات کا. فالمدبرات امرا، قرآن میں ہے کہ فالمدبرات امرا، کہ کائنات کی تدبیر اور کائنات کو چلانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سپرد کیا ہے. تو سارے ملائکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قسم قسم کے ملائکہ خلق کیا ہے. کسی کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، کسی کی ڈیوٹی ہے کیا کہتے ہیں آندھی چلانا، کسی کی ڈیوٹی ہے سورج کو نکالنا، کسی کی ڈیوٹی ہے کیا کہتے ہیں دریاؤں پہ، صحراؤں پہ، پہاڑوں پہ، زمین پہ، آسمان پہ. قسم قسم کے جو ہے نا وہ ملائکہ ہیں. تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے اپنی احادیث میں بتایا. تو ان دو عالموں کو ہم وحی اور شریعت سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. بس چار عالموں میں سے دو عالم یقینی اور مسلم ہیں جن کے اوپر ہمارے پاس حسی اور عقلی دلیلیں موجود ہیں. عالم مادہ کے اوپر حسی دلیل ہے اور عالم عقل کے عالم الوہیت کے اوپر ہمارے پاس عقلی ادلہ اور برہانے موجود ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ سر یہ مجھے ایک چیز واضح نہیں ہوئی کہ یہ جو مراتب ہیں اس میں جو مثال اور عقل ہے، ہم نے کہا کہ مثال جو ہے وہ قوت خیال سے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کے اندر ودیت ہوئی ہے یہ چیز یا اس کے اندر موجود ہے، اور جو عقل ہے وہ اس سے قوت عقل، اس کی قوت عقل سے ہم اس عالم عقل کی طرف پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دونوں ہیں چیزیں، یہ تو خیال سے بھی پہنچ سکتے ہیں نا، کیونکہ قوت خیال سے ہم عالم عقل میں بھی پہنچ سکتے ہیں جو کہ فرشتوں کا عالم ہے، اور اس قوت خیال سے بھی ہم برزخ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ اس میں پھر کیا فرق ہوا قوت نہیں، قوہ عقل؟ خیال سے جی دیکھیں قوہ خیال میں کیپیسٹی نہیں ہے اس سے اوپر جانے کی، تو کیسے پہنچیں گے عقل پہ؟ لیکن اس میں بھی قوہ تو خیال برزخ کے تحدیدی، بارے میں وہاں تک تو پہنچ گیا نا، عالم ملکوت تک. تو جب برزخ میں جی پہنچ گیا وہ خیال کے ذریعے پہنچا ہے، تو پھر فرشتوں کے بارے میں کیوں نہیں وہ خیال کیا جا سکتا؟ نہیں دیکھیں قوہ خیال سے اوپر جا ہی نہیں سکتی.
تو وہ آپ عالم خیال تک ہی پہنچیں گے، اوپر پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. میرا خیال ہے فاضل صاحب کہ بات واضح. زبیر صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل بھی خیال کی ہی ایک وہ ہے، قسم ہے. کوئے عقل جو ہے کوئے خیال نہیں، کی یہ بھی ایک قسم عقل ہے شاید. قسم نہیں ہے. عقل کیا ہے؟ ایک انسان کی ادراک کی جو قوا ہے نا، ان میں سے ایک بالاتر قوا قوا عقل ہے. کائنات کی جو شناخت ہے، یا حسی ہے یا خیالی ہے یا عقلی ہے. یہ درجے ہیں، حسی، حسی کے اوپر خیال، اور خیال سے اوپر عقل ہے. خیال جزیہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، عقل کلی چیز ہے. ہوں آ، اس میں کلی ہے. اس وجہ سے ہر نوع کلی، ہر فرد عالم عقل میں ہر فرد کلی ہے. ہر فرد، ہر اس کی کلی نو منحصر بے فرد ہے، اسے کہا جاتا ہے. جی، یعنی ہر فرشتہ جو ہے نا وہ کلی ہے وہاں پہ. اس سے اوپر نہیں جایا جا سکتا، سمجھ گیا. نہیں، اس سے اوپر نہیں ہے، نہ ادھر ہوں نہ ادھر نہ اوپر نہیں جاتا، جو اس کا ہے جو کوئی، ہے. ہاں جی، اب وما اس منا الا لہ مقام وہ معلوم. کسی چیز کا جز نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جی، ما منا الا لہ مقام معلوم. قرآن میں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، اس سے نہ ادھر نہ ادھر ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز ہم جو سر اس میں ایک اور بیان بات کریں گے بتا وہ یہ دیجیے ہے آپ نے. کہ سر ایک بات بتا دیجیے آپ نے، چونکہ یہ جزی اور کلی کی بات کی، تو انسان کو ہم جزی سمجھیں گے یا کلی؟ اگر جزی سمجھیں گے تو اس کا کلی کیا ہے پھر؟ دیکھیں، انسان کلی ہے، یہ انسان کلی ہے، یہ افراد جدی ہیں. کلی کے یہ افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، یہ ہوں جزیات ہیں، لیکن خود انسان کلی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک جی، ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ اس عالم عقل کی موجودات، اس کے اندر جو فرشتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے. کہتے ہیں کہ عقل، عالم عقل وہ عالم جہاں ہم اشارہ حسی بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ، چونکہ سامنے ہی نہیں ہے وہ چیز. عالم عقل، عقل وہ ہوتا ہے، ایک عقلی چیز وہ ہے کہ جہاں پہ حسی اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ وہاں کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، برزخی چیز میں، مثالی میں، لیکن عقلی میں اشارہ حسی، قابل اشارہ حسی بھی نہیں. یعنی اشارہ حسی کی قابلیت بھی نہیں ہوتی اس میں. وہ ہر قسم کے مادہ اور مادہ کے آثار سے خالی ہوتا ہے. عالم برزخ میں مادہ نہیں لیکن آثار مادہ موجود ہوتے ہیں. عالم عقل میں آثار مادہ بھی نہیں ہوتے، لہذا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اشارے کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ یعنی ایک چیز ہو جائے گی خاص، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یا حصی بن جائے گا یا کیا کہتے ہیں خیالی، وہ پھر عقلی چیز نہیں رہے گی. کہتے ہیں کہ ان موجودات کی، جو عالم عقل میں موجودات ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. جو ملائکہ ہیں، یعنی عالم عقل میں جو ملائکہ ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں پہلی قسم کروبیان، کروبیان، اور دوسری قسم روحانیان، روحانیان. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کروبی جو فرشتے ہوتے ہیں، کروبی فرشتے یہ کسی قسم کا تصرف اور تعلق نہیں رکھتے عالم اجسام سے. عالم اجسام سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور تصرف نہیں ہوتا. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو خالص عقلی فرشتے ہیں، کسی قسم کا کوئی واسطہ عالم اجسام سے نہیں رکھتے. ان کروبی ملائکہ کی دو قسمیں ہیں. کروبی ملائکہ کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ملائکہ محیمہ، میم ہے یہ، میم ہے محیمہ، ملائکہ محیمہ. کہتے ہیں کہ یہ وہ ملائکہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال میں اتنا مجزوم اور محو ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی خبر نہیں رکھتے عالم اور عالم کے اندر رہنے والوں کی، یعنی یہ ہمیشہ جلال اور جمال الہی کے اندر غرق، ان کو ادھر ادھر کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پس کروبی کہتے ہیں کہ ملائکہ کی دو قسمیں ہیں، ملائکہ محیمہ اور دوسری قسم وہ ملائکہ جو وسائط فیض ربوبی، اللہ کے فیض کا واسطہ ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کے فیض کا جو واسطہ ہوتے ہیں، یہ دوسری قسم کروبیان کی وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سوری یہ سر، اس یہ قسم کے ملائکہ دوسرے کروبیان کے میں جو محیمہ کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں اس کا کیا نام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ رکھتے ہیں؟ فیض الہی کا واسطہ جو ہو، تو حق ان کا تعالیٰ کے کوئی نام فیض ہے؟ کا واسطہ، کوئی نام ان کا ہے؟ نہیں اس کو کہا جاتا ہے وسائط فیض ربوبی، وسائط فیض ربوبی۔ وسائط یہ کون سے فرشتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حق تعالیٰ کی بارگاہ الوہیت کے نگہبان اور اس کے فیض کا واسطہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے فیض آگے پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ان ملائکہ کا جو رئیس ہے، ان ملائکہ کا جو رئیس اور سربراہ ہے وہ روح العظم ہے، جسے روح اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کو پھر عقل اول بھی کہتے ہیں، کلام اعلیٰ بھی بعض نے ان کو کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روح العظم رئیس ہے، اور ان ملائکہ کا جو سب سے آخری ملک ہے وہ جبرائیل ہے، یعنی وہ فرشتے جو فیض الہی کا واسطہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیض حق تعالیٰ کا واسطہ ہوتے ہیں، ان کا سربراہ روح العظم ہے، اور ان کا سب سے آخری فرشتہ کیا ہے؟ جبرائیل۔ اچھا، اب یہ پہلی قسم تھی، کہا تھا کہ اس عالم میں سر ایک بات موجودات، بتا دیجئے، سوری سر، جو محیمہ جو ہیں یہ جو دوسرے اللہ تعالیٰ کے فیض کا جو واسطہ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ ان کی کیا، انہیں کس طرح سے ہم کہتے ہیں؟ یہ ملائکہ محیمہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، ملائکہ محیمہ، یعنی ملائکہ محیمہ وہ ملائکہ جو جلال اور جمال الہی میں غرق ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کا عالم اور عالمیان کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ دوسرے جو واسطہ ہیں یہ خبر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے فیض پہنچتا ہے عالمین تک۔ سر لیکن ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو کروبیان ہیں وہ کسی قسم کا تعلق یا واسطہ نہیں رکھتے عالم مثال سے، لیکن یہ جو فسائط فیض نہیں، جو عالم اجسام سے دیکھیں، ہم نے کہا تھا عالم اجسام سے نہیں تعلق رکھتے، وہ نہ ملائکہ محیمہ عالم اجسام سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی جو واسطہ فیض ربوبی ہیں وہ بھی نہیں رکھتے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ملائکہ محیمہ جلال اور جمال الہی میں غرق ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو دوسری قسم ہے خبر رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے واسطہ یعنی فیض الہی ان کے ذریعے سے ہی آگے جاتا ہے۔ واسطہ یعنی خبر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق ہے ان کا عالم اجسام سے۔ اچھا، یہ ہو گئے کروبیان۔ کہتے ہیں کہ دو فرشتے ہم نے کہتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، کروبیان، اور کروبیان کی جب دو قسمیں کی، محیمہ اور واسطہ فیض ربوی، تو اب دوسری قسم کروبیان کے مقابلے میں روحانیان ہے۔ کہتے ہیں روحانیان وہ فرشتے ہیں کہ جن کا عالم اجسام سے تعلق ہوتا ہے، وہ اس عالم اجسام میں تعلق اور تصرف رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں روحانیان کی پھر دو قسمیں ہیں،
روحانیان کی دو قسمیں ہیں، اہل ملکوت اعلی، اعلی، اہل ملکوت اعلی اور اہل ملکوت اسفل۔ ٹھیک ہے، اہل ملکوت اعلی وہ کہتے ہیں فرشتے ہیں جو آسمانی سماوی امور میں تصرف کرتے ہیں، آسمانی امور میں تصرف۔ اور اہل ملکوت اسفل وہ فرشتے ہیں جو تصرف کرتے ہیں ارضیات، یہ زمینی کے اندر جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس طرح کے فرشتے۔ بس اہل ملکوت اعلی اور اہل ملکوت اسفل، اعلی جن کا تعلق کیا ہے، سماوی آسمانی امور سے ہوتا ہے، اسفل جن کا تعلق ارضی اور زمینی امور سے ہے۔ اور کہتے ہیں یہ جو اہل ملکوت اسفل ہے، یہ ان کی خود دو قسمیں ہیں، یہ نوری ہیں یا ناری ہیں، نوری ہیں یا ناری ہیں۔ کہتے ہیں نوری کا تعلق انسان سے، حیوان سے، نباتات، جماد، معدن، ان کے اوپر تصرف کرتے ہیں، اور ناری کیا ہے، وہ جن اور فرشتے ہیں، جن اور وہ فرشتے کہہ رہا ہوں، شیاطین ہیں۔ اور ان شیاطین کا جو رئیس ہے ان کا، وہ ابلیس ہے، ابلیس۔ جی سر یہ سارا کچھ کیا وہی یا حدیث کی وجہ سے ہمیں یہ فرشتوں کی اور ایک نہیں، قسم وہی پتہ چلی؟ حدیث نہیں ہے، یہ کشف و شہود ہے، کشف و کشف شہود و ہے بس۔ شہود کی وجہ سے یہ اوکے اوکے سو یہ ہاں ملا جی، سرا کہتے ہیں کہ کشف و شہود کی وجہ سے انہیں یہ علم حاصل ہوا۔ ملا صدرہ، ابن عربی، یہ بہت سارے فرشتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی ہے، تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ ان کو سب نے کیا ہے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کہ جنہوں نے نزاع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ کون سے تھے؟ وہ یہی تھے کہ جن کی جو آسمانی زمینی امور میں تصرف کرتے تھے، ان کو پتہ تھا، انہوں نے اعتراض کیا۔ سر یہ اس میں جو ناری ہیں ان کا تعلق جن اور شیاطین سے، تو جنوں کا تو سمجھ آ گیا کہ جن ہوتا ہے، یہ شیاطین کی کیا ناری کیٹیگری ہے؟ یہ جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ برے فرشتے بھی فرشتے تو خیر نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کو کس طرح سے ہم سوچیں شیاطین کو؟ شیاطین کو وہی ارواح ناری کہا گیا ہے نا ان کو۔ لیکن وہ کیا قسم ہے؟ وہ جنوں کی قسم ہے؟ جی جی، جنوں کی قسم ہے، جن ہے، ان کا اصل ان کی جن ہے نا، چونکہ آگ سے خلق ہے۔ پھر میرا خیال تھا جن جو ہیں وہ عالم عقل سے نہیں بلکہ عالم مادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی جن تو عالم یہ عالم اجسام کی بات ہو رہی ہے نا، انہی کی بات ہو رہی ہے، سوری دوبارہ بولیں۔ یہ انہی کی بات ہو رہی اہل ہے۔ ملک اسفل کا ہے نا، جو ارضی جن کا تعلق عالم اجسام سے ہے، ان کی دو قسمیں ہم نے کی ہیں، اہل ملکوت اعلی اور اسفل۔ اور اسفل میں وہ ارواح ارضیات میں تصرف کرتی ہیں، اور اسفل میں کہا تھا دو قسمیں ہیں، نوری اور ناری۔ ان ناری میں ہم نے کہا ہے کہ
پہلا گروہ ابلیس کا، اور پھر اس کے بعد ہیں سارے شیاطین. اس کو موقع کے کیسری نے بھی اپنے اس طریقے سے بیان کیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ، لیکن یہی چیز ہے سب. اچھا فاضل صاحب، اس میں یہ ہے اب عالم. جی جی یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں شیاطین کا اگر ذکر ہو گیا ہے تو یہ جو ہے کہ اس نے ابلیس نے انکار کیا تھا، یہ یہ کیا واقعہ ہے یہ اصل میں؟ کون سا؟ کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. جی جی پھر اس کو کہتے ہیں تشبیہ معقول بے محسوس تھی. ایک اس عالم ایک واقعہ ہو گیا تو اب اس کو اس عالم میں اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یہ زیادہ تر جو ہے نا، جو عرفاء اور فلاسفہ، وہ اس طرح اس کو دیکھتے ہیں. صحیح. اصل میں وہ جو سوال جس وجہ سے آ رہا تھا ذہن میں وہ یہ تھا کہ یہ تو مجردات ہے نا، تو ان کے پاس تو ارادے کی قوت نہیں ہے، تو پھر اس نے یہ کیسے کیا؟ ہاں وہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جنہوں نے اعتراض کیا وہ تعلق یہ اس سے تھا، زمینی رشتے تھے، ان کا زمین سے تعلق. یہی کیسری یہی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے حضرت آدم سے جھگڑا کیا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ ہم کیسے اس کی سجدہ کریں، یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جبروتی ملائکہ نہیں تھے، سماوی ملائکہ نہیں تھے، بلکہ وہ ارضی زمینی فرشتے کہ جن کے اوپر ظلمت غالب تھی. کہ جن کے اوپر ظلمت کا غلبہ تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جن کے اوپر ظلمت کا غلبہ نہیں تھا، نور کا تھا، وہ انہوں نے تو آدم کو پہچان لیا تھا. لیکن جن کے اوپر ظلمت، وہ فرشتے جن پہ ظلمت کا غلبہ تھا وہ عرضی فرشتے تھے، چونکہ عرضی زمین سے تعلق تھا، تو یہی فرشتوں نے حضرت آدم سے نزاع کیا تھا. لیکن وہ فرشتے جو خالص جبروتی ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا اعتراض نہیں کیا، نہ ہی وہ کر سکتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ نا وہ آگے پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عالم مثال برزخ، اس کی حقیقت کے اوپر، اور عالم مادہ، عالم مثال برزخ جو ہے وہ ایک بہت بڑی بحث ہے نا. وہ اس کو پڑھیں گے، عالم مادہ کو پڑھیں گے، پھر انسان کامل کو پڑھیں گے کہ انسان جو عالم کی تخلیق ہے تو ان میں انسان کامل کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں پہ، یہ ہم بیان کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی صحیح. سر، مجھے اجازت. جی سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. وہ ایک چیز پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. وہ یہ ہے کہ پچھلی جو سیشن تھا ہمارا وہ تھا افعال الہی پہ، اور جی افعال الہی پہ ہم نے 3 افعال الہی آئی تھنک ڈیفائن کیے تھے. ان میں سے ایک جو تھا حدوث اور قدیم کا، وہ اسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. میرا خیال تھا حادث ابھی قدیم. ہم نے حادث و قدیم کا، اور باقی 2 ہم نے ڈسکس نہیں کیے تھے. میرا خیال تھا ابھی ہم نے وہ باقی 2 ڈسکس کرنے ہیں، بٹ آج تو ہم فرق چیپٹر پہ پہنچ گئے.
تو نہیں فرق پہ نہیں پہنچے نا ہم. اچھا عالم کیا وہ جو 4 بحثیں ہم نے کی تھی افعال الہی میں، پہلی تھی کہ عالم کا حدوث و قدم، یعنی عالم کا حادث و قدیم ہونا، وہ پچھلی جی اس نے کی تھی. دوسری تھی ہاں عوالم کلی وجود، اب ہم عوالم کلی وجود پڑھ رہے ہیں. پھر تیسری قضاء و اوکے قدر اوکے ہوگی جس کا تعلق انسان سے ہے، اور مسئلہ پھر اس کے علاوہ شر کی بحث ٹھیک ہے ہوگی. سمجھ گیا میں اوکے افعال اوکے الہی کی بحث کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے میں جی سمجھ گیا.